نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے صحیح اور سچی باتیں کہلوائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک نر ایک مادے کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے، یعنی ہماری اور آپ کی تخلیق، ہماری اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ایک مذکر اور ایک مؤنث کے ذریعے سے ہوئی ہے، یعنی ہماری اور آپ کی پیدائش ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے الگ الگ قبیلے کو بنایا ہے، یعنی ہم اور آپ جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا عبد الرحمن ہے، بہت سارے نام ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو آپ کا نام ہے وہی ان کا بھی نام ہے، جو ان کا وہی ان کا بھی نام ہے، لیکن پھر جو ہماری اور آپ کی شناخت ہے وہ ایک گاؤں سے ہے، یہ قبیلے سے ہے کہ فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، فلاں ضلع کا رہنے والا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی شناخت ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہے، ایک دوسرا پہچانا جاتا ہے، ایک دوسرا جانا جاتا ہے۔ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آج ہمارا اور آپ کا جو نظریہ بن چکا ہے، ہمارا اور آپ کا جو خیال بن چکا ہے، ہمارا اور آپ کا جو ایک طرز زندگی بن چکا ہے، ہم اور آپ نے اپنی زندگی جو گزارنے کا ایک الگ سے لیبل، ایک الگ سے طریقہ بنا رکھا ہے کہ اپنی کالر کو ٹائٹ رکھتے ہیں۔ اپنے کالر کو اس لیے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو اعلیٰ نسب والے ہیں، ہم تو مالدار ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی بہتات ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس بنگلہ ہے، ہم اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ کیا بڑے ہونے کی علامت یہی ہے کہ کار اور بنگلہ والا ہو؟ کیا وہ شخص چھوٹا ہے جو کہ غریب ہو؟ کیا وہ شخص چھوٹا ہے جو مسکین ہے؟ کیا جو یتیم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا سماج میں زندگی جینے کا اس کا حق نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ میں اس کے بیٹھنے کا حق نہیں ہے؟ لیکن آج ہمارا اور آپ کا جو طرز زندگی بن گیا ہے، جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہم اور آپ نے بنا لیا ہے کہ غریبوں کی تو کہیں جگہ ہی نہیں دی جاتی، غریبوں کو ہم اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں دیکھتے۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھروں پر دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھروں پر کوئی پارٹی کر رہے ہیں، اپنے گھروں پر دعوت کو کوئی نظم بنا رکھا ہے، تو بڑے سے بڑے لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اپنے جاننے والوں کو، اپنے پہچاننے والوں کو بالکل بلانا چاہیے، بڑے لوگ ہوں ان کو بلائیے، لیکن اسی جگہوں پر ہم اپنے غریبوں کو، اپنے مسکینوں کو، اپنے یتیموں کو بھی جگہ دیں، جو اپنے گھر اور خاندان سے، اپنے گاؤں اور محلوں سے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم اس دسترخوان پر بلائیں، تاکہ ہم اس ایک جہتی کی مثال بن سکیں، جو کہ ایک انسانیت کی زندہ دلی ہونی چاہیے، جو ایک انسانیت کے زندہ رہنے کا جو ثبوت ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے وہ ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، ایک دوسرے کی غمگساری ہے، ورنہ زندگی تو ایک جانور بھی گزار رہا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کی جو زندگی گزارنے کا مقصد ہے وہ ایک دوسرے کے کام میں آنا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، ایک دوسرے کی غمگساری ہے۔ اور پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے، سب سے مرتبے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے معزز وہ شخص ہے جو کہ متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، یعنی جس کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت ہو، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، وہی شخص مرتبے والا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں نہ جانے کیا چیز رچ گئی ہے، نہ جانے کیا چیز بس گئی ہے کہ ہم ہی اور آپ سب سے اعلیٰ ہے،
ہم ایک دوسرے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، سامنے والا شخص تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سامنے والے شخص کو ہم کوئی عزت ہی نہیں دیتے، سامنے والے شخص کی ہم قدر ہی نہیں کرتے ہیں۔ بھائی سب سے اعلیٰ، سب سے مرتبے والا وہ ہے جو کہ معزز ہو، جو کہ مکرم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگاری معزز ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی شخص معزز ہے جس کے دل میں خشیت ہو، جس کے دل میں خوف ہو، ورنہ ہر شخص ہمارے اور آپ، یہ ہر شخص برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک انسانیت کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔